السلام علیکم. بلال خان, اسٹاف ریپرزنٹیٹیو, کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس. آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جو کہ حبیب احمد صاحب کی ہے. حبیب احمد صاحب جنرل سیکرٹری ہے ایکڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن, جو کہ فیکلٹی کی ایک نمائندہ تنظیم ہے, ان کے جنرل سیکرٹری ہے. یہ ویڈیو اسے ڈاک مرجنگ کے حوالے سے ہے جو کچھ عرصہ پہلے کامسیٹ کے سنڈیکیٹ سے منظور ہوئی. اس ویڈیو کے شروعات میں ہی حبیب صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات مانے گئے ہیں. مطلب کامسیٹ سنڈیکیٹ میں ایڈہاک مرجنگ کے حوالے سے جو ڈاکومنٹ منظور ہوا ہے وہ دراصل ایسے کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اس ویڈیو کی اہم نکات کی جانب ذرا چلتے ہیں کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کیا اہم نکات کو چھیڑا ہے. یہ حبیب صاحب نے دیباچہ کے نام سے ایک ہیڈنگ دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایڈہاک مرجنگ دراصل پے اسکیل ریویژن کو کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے ایڈہاک الاؤنسز جب بیسک پے میں مرج ہو جائیں تو اس عمل کو پے اسکیل ریویژن کہتے ہیں, جبکہ محترم ریکٹر صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترم ریکٹر صاحب نے کونسل سنڈیکیٹ میٹنگ کے فوراً بعد ایک ای میل کی تھی اور اس ای میل میں لکھا ہوا تھا کہ the syndicate has decided that until the pendency of pay scale revision, the ad hoc allowances be merged in present scales without any discrimination of employees working on CPF, TPF. یہ تو ایک یہ بات ہو گئی کہ ریکٹر صاحب کا جو نقطۂ نظر ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. اچھا جی, اب چھٹے منٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی پے اسکیل ریویژن 2008 میں کی ہے, 2016 میں کی ہے اور اس کے بعد 2017 میں کی ہے, اور آج کل 2017 کے پے اسکیل ریویژن چل رہے ہیں. یہاں پر ایک نوٹیفکیشن بھی دکھایا گیا ہے ویڈیو میں کہ جو کہ حکومت پاکستان نے جب 2016 میں سرکاری ملازمین کے لیے پے اسکیل ریویژن جب کر رہی تھی تو اس حوالے سے وہ نوٹیفکیشن ہے. یہاں پر ایسے کے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ اس نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت پاکستان نے 2016 میں ایڈہاک الاؤنسز جو بیسک پے میں مرج کیے تھے اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے. اس طریقے کے مطابق 10% 2013 کے ایڈہاک الاؤنسز, 10% 2014 کے ایڈہاک الاؤنسز اور 7.5% 2015 کے ایڈہاک الاؤنسز بیسک پے میں مرج کیے گئے تھے. یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایڈہاک الاؤنس 2010 جو کہ سرکاری ملازمین کے لیے فریز نہیں تھا تو وہ بھی یہاں پر آ کر فریز کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاؤس رینٹ الاؤنس سرکاری ملازمین کا پہلے سے ہی فریز ہے. ساتھ میں یہ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایڈہاک بھی مرج ہو اور کمپنسنٹری الاؤنس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس بھی فریز نہ ہو. یہ وہ چیز ہیں جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں انفارمیشن. یہ ایسے کہ جنرل سیکرٹری صاحب جو ہے حبیب احمد صاحب, یہ ان کا کہنا ہے. اچھا جی, اب اس ویڈیو میں سرکاری ملازمین کا تو بتا دیا گیا ہے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بھی دکھایا گیا ہے, لیکن کامسیٹ کے سنڈیکیٹ میں جو ایڈہاک مرجنگ منظور ہوئی ہے جو کہ ایسے کے جنرل سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ کامسیٹ میں کون سے سال کے کتنے % ایڈہاک کو بیسک میں مرج کیا گیا ہے اور جو ایڈہاک باقی ہے اسے کس اصول, ضابطے یا قانون کے تحت ختم کر دیا گیا ہے. بے شک سرکاری ملازمین کے 2010 کا ایڈہاک الاؤنس 2016 میں فریز کر دیا گیا ہوگا, لیکن کامسیٹ میں تو ہر ایڈہاک الاؤنس شروع دن سے ہی فریز ہی ہوتا ہے بشمول 2010 کے ایڈہاک الاؤنس کے. اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایڈہاک بھی بیسک میں مرج ہو اور کمپنسنٹری الاؤنس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس بھی فریز نہ ہو, تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے یہاں تو صرف ٹاپ گریڈ امپلائیز ہی یہ کہہ رہے ہیں, صرف ٹاپ گریڈ امپلائیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کمپنسنٹری اور اشارے یہ فریز نہ ہو. اور اسٹاف گریڈ امپلائیز اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسٹاف گریڈ امپلائیز کی انکریمنٹ بی پی ایس کے برابر نہیں ہے, نہ اسٹاف گریڈ امپلائیز کی بیسک پہ بی پی ایس کے برابر ہے, اور نہ ہی اسٹاف گریڈ ملازمین کی گراس پہ بی پی ایس کے برابر ہے. تو اس وجہ سے
टॉप ग्रेड एम्प्लॉयज़ ये कह रहे हैं कि हमारा ये कॉम्पनसेंट्री अलाउंस और ये हमारा हाउस रेंट अलाउंस फ्रीज ना हो। और ये कोई इंफॉर्मेशन हम लेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक फैक्ट है जिसकी वजह से हम और काउंसिल में ये स्टाफ ग्रेड मुलाजमीन जो है ये कोई 200 300 400 या हज़ार नहीं है, बल्कि ये है तकरीबन तकरीबन क्या, ये टोटल है 2445 लोग। तो 2445 लोग जब एक की बात कर रहे हैं कि हमारे इड़हाक और कि हमारे ये जो कंपेंसेंट्री और हाउस रेंट अलाउंस है ये फ्रीज ना किया जाए, तो ये फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये असल में फैक्ट है। और फैक्ट यही है कि हमारी ग्रास, हमारी इंक्रीमेंट और हमारी बेसिक बीपीएस के बराबर नहीं है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे ये चीज़ें फ्रीज ना हो। और ये 2445 लोग नहीं हैं, बल्कि ये 2445 ख़ानदान हैं। अच्छा जी, वीडियो के 8वें मिनट में ये एक तरीक़ाकार बताया गया है कि पहले सिफारिशात FNPC में मुरतब होते हैं, उसके बाद फिर सिंडिकेट में जाते हैं, और सिंडिकेट से जब अप्रूव होते हैं तो ये जाते हैं सेनेट में। लेकिन यहाँ ये जो ASA के जनरल सेक्रेटरी साहब है हुबैब अहमद साहब, इन्होंने ये भी बताया है कि FNPC में कुछ और ही चीज़ें थी, बल्कि उनके अल्फाज ये हैं कि FNPC में कुछ और था, लेकिन हमने यानी कि ASA ने रेक्टर और हायर अप से अपनी डिमांड मनवाई, और फिर एजेंडा सिंडिकेट में पेश हुआ और वहाँ से ये अप्रूव हुआ। यहाँ पर तो हमें बस सिर्फ यही समझ आई है कि FNPC के सिफारिशात पर भी असरअंदाज हुआ जा सकता है, जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया है कि जो सिफारिशात FNPC में थे तो उसको एक तरफ रख के इतना किया गया है कि सिंडिकेट के लिए एक और एजेंडा तैयार किया गया है। अब वो अच्छे थे बुरे थे उसका तो ना हमने देखा है और ना उनके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि FNPC के जो वहाँ पे सिफारिशात थे वो कुछ और थी, और इन्होंने रेक्टर साहब से और हायर अप से अपनी डिमांड मनवाई हैं। डिमांड क्या है वो भी फिर इसमें आगे चल के देखते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो के 13वें मिनट में नया दौर के नाम से एक टाइटल दिया गया है, और जिसमें ऐसे के मुतालिबात लिखे गए हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन से थे। इसमें एक मुतालबा है एडहाक मर्जर मौजूदा स्केल में किए जाए। अभी एक अच्छा मुतालबा है और बहुत बेहतरीन मुतालबा है देखा जाए तो। दूसरा मुतालबा है कि CPF GPF वाला इम्तियाजी सलूक न किया जाए, तो ये भी एक बेहतरीन ही मुतालबा है ऐसे की तरफ से। तीसरा मुतालबा है कि कोई भी अलाउंस फ्रीज न किया जाए, मतलब कि कंपेंसेंट्री अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस फ्रीज न किया जाए, ये भी एक बेहतरीन मुतालबा है। हमारे ये दो ही अलाउंस है जो कि अनफ्रीज हैं, तो ऐसे ने ये भी मुतालबा किया था कि ये फ्रीज ना हो। अच्छा जी, चौथा मुतालबा है कि एक या दो इंक्रीमेंट का इजाफा हर किसी की सैलरी में होनी चाहिए। अच्छा, अब ये मुतालबा अब हमारी समझ से तो बाहर है। वो इसलिए कि जब आप एडहाक मर्ज होंगे बेसिक में, और इस पर फिर नई बेसिक पे बनेगी, जब नई बेसिक पे बनेगी तो लाजमी तौर पर वो बेसिक पे तो बड़ी होगी और ज़्यादा हो जाएगी। जब आपकी बेसिक पे ज़्यादा हो जाएगी और आपका हाउस रेंट अलाउंस और कंपेंसेंट्री अलाउंस भी फ्रीज ना हो, तो ये एक अच्छा खासा इजाफा होगा सैलरी में। तो फिर ये क्यों ये मुतालबा किया गया है कि एक या दो इंक्रीमेंट का उसमें इजाफा हो, जब आपके मतलब कि इसमें एक तरफ ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे कंपेंसेंट्री और हाउस रेंट फ्रीज ना हो, तो फिर एक दो इंक्रीमेंट का इजाफा क्यों इसमें होगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। देखा जाए तो एक तरफ मतलब कि 5 से लेकर 10 हज़ार या इससे भी ज़्यादा इजाफा सैलरी में हो सकता है। तो इसको छोड़कर एक या दो इंक्रीमेंट के बराबर इजाफा सैलरी में मुतालबा करना ये समझ से बालातर है कि ये पता नहीं क्यों किया गया है, इस तरह की बात इसमें क्यों लिखी गई है। पांचवा मुतालबा भी तकरीबन कोई ये चौथे मुतालबे के नज़दीक नज़दीकी है। उसमें ये कहा गया है कि कुल सैलरी का तहफ़्फ़ुज़ हो, मतलब इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अब आप ये बताएं, जब आपके तमाम एडहाक जाके बेसिक पे में मर्ज होंगे, जब बेसिक पे में मर्ज होंगी, बेसिक पे ज़्यादा होगी, आपका कैंपेंसेंट्री अलाउंस और आपका हाउस रेंट अलाउंस भी फ्रीज नहीं होगा।
تو اس میں پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی جو کل سیلری ہے، جو گراس پے ہے، اس میں کمی آئے گی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے تین ہی مطالبات بہت زبردست تھے، تیسرے مطالبے کے بعد یہ چوتھی اور پانچویں تو بنتی نہیں تھی، ایک اور دو انکریمنٹ کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے تھے؟ اور یہ پھر اس میں کمی کس طرح سے آئے گی جب آپ کا کمپنسیٹری الاؤنس اور آپ کا ہاؤس رینٹ الاؤنس فیس نہیں ہوگا؟ تو یہ دو ایسے مطالبے ہیں کہ جو تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ویڈیو میں سرکاری ملازمین کے 2017 کے جو ریوائز اسکیل ہیں ان کے ساتھ کانسرٹ کے یہ جو ریوائز اسکیل ہیں 2020 کے، ان کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اب یہ موازنہ بالکل بھی نامناسب طریقے سے کیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ کانسرٹ ملازمین کا کیڈر وائز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے بی پی ایس اسکیل کے برابر ہیں ہم، تو پھر آپ موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ مثلاً اگر یہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے ایسے کہ جو جنرل سیکرٹری ہے، انہوں نے ایس جی 4 کو بی پی ایس 13 سے لے کے 16 کے برابر میپ کیا ہے۔ اب بتائیں کہ کون سے سرکاری محکمے میں سینئر اسسٹنٹ، جو کہ ہمارے ہاں سینئر اسسٹنٹ یا سینئر ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ایس جی 4 میں، تو کون سے سرکاری محکمے میں وہ بی پی ایس 13 میں ہے؟ یا کون سے سرکاری محکمے میں جو لیب سپروائزر ہے جو کہ ہمارے ہاں ایس جی 4 میں ہے، تو وہ کون سے سرکاری محکمے میں ایس جی 13 یا 14 میں آتا ہے؟ اسی طرح اگر آپ ایس جی 3 کا انہوں نے جو میپنگ کیا ہے تو وہ ہے بی پی ایس 9 سے لے کے 12 تک۔ اب بتائیں کہ کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں آپ اسسٹنٹ کو بی پی ایس 9 میں رکھا گیا ہو، یا پھر 10 میں رکھا گیا ہو، یا پھر 12 میں رکھا گیا ہو؟ اسی طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو انہوں نے یہ جو ایس جی 2 ہے، ایس جی 2 کو بی پی ایس 5 سے لے کے 8 تک میں اس کی میپنگ کی گئی ہے۔ تو جب آپ ایس جی 2 کو بی پی ایس 8 کے سامنے اپنے لا کھڑا کر دیا ہے، تو ہمارے ہاں کانسرٹ میں یو ڈی سی ایس جی 2 میں ہوتا ہے۔ اب بتائیں پاکستان کا کوئی سرکاری محکمہ جہاں یو ڈی سی بی پی ایس 5 میں ہو، 6 میں ہو، 7 میں ہو یا 8 میں ہو؟ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی سرکاری محکمہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس طریقے سے یہ موازنہ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں۔ اچھا جی، یہاں پر آ کر حبیب احمد صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہے اے ایس اسلام آباد کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ کانسرٹ کی ریوائز پے اسکیل بی پی ایس سے بہتر ہیں، اور اسی لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا ہاؤس رینٹ الاؤنس اور کمپنسیٹری الاؤنس فریز نہیں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کانسرٹ اسٹاف گریڈ ملازمین کا بیسک پے جو ہے وہ بی پی ایس کے بیسک پے کے برابر نہیں ہے۔ ہمارا جو کانسرٹ کا اسٹاف گریڈ امپلائی ہے، ان کا انکریمنٹ بھی بی پی ایس کے انکریمنٹ کے برابر نہیں ہے۔ اب ہمارا اسٹاف گریڈ کا جو ملازم ہے کانسرٹ میں، ان کا گراس پے بھی بی پی ایس کے برابر نہیں ہے۔ تو کس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریوائز پے اسکیل جو کانسرٹ نے ابھی متعارف کروانی ہے، جو سینٹ سے سینڈیکیٹ سے منظور ہوئی ہے اور سینٹ سے منظور ہونی ہے، تو یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بی پی ایس سے بہتر ہے؟ صرف اس چیز کا موازنہ کرنا کہ آپ کا ہاؤس رینٹ الاؤنس اور کمپنسیٹری الاؤنس فیس نہیں ہوا تو آپ اس سے بہتر ہے، یہ بات بالکل ہی نامناسب ہے، اور یہ غلط ہے یہ بات۔ یہاں پر آ کر ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ کا ایس جی 1 کی ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کا اب بیسک پے ہے 6,500، تو آپ کی گراس بنتی ہے 22,814۔ تو اب جب کہ یہ نئے ڈاکومنٹ میں آیا ہے، اس میں اسی بندے کی اسی سٹیج پہ بیسک پے بن گئی ہے 10,450، اور ان کی گراس بنے گی 23,333 روپے۔ اب ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ان کے اڈاک بیسک پے میں مرج کر دیے ہیں تو وہ پورے نہیں مرج کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے 518 روپے بڑھیں گے، لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے اڈاک الاؤنسز تھے وہ تھے ان میں آپ نے بیسک پے میں صرف ڈالے ہیں 3,950 روپے، اور جو نہیں ڈالے ہیں وہ ہے 4,839 روپے۔ یعنی اگر آپ مجموعی تنخواہ میں اضافہ کر رہے ہیں 518 روپے کا،
لیکن دوسری طرف جو انہوں نے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال یا پھر 8 سال جو نوکری کی ہے، اس کے عوض جو ان کو 4,839 روپے جو ان کے ان مرجڈ اڈاک الاؤنسز ہے، وہ آپ کسی بھی کھاتے میں نہیں ڈال رہے ہیں۔ یہی ہمارا اعتراض ہے۔ اور اگر آپ اس کو ڈال دیتے ہیں یہ ان کی گراس پے میں، تو ان کی گراس پہ 23,333 پھر نہیں بنے گی، بلکہ وہ بنے گی 28,172 روپے۔ تو یہ ایک اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ تمام ہی بیسک پے میں ڈال دیں گے تو پھر وہ بنے گا 32,285 روپے، جو کہ اس سے بھی بہت ہی اچھا ہے۔ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہمارے جو ریمیننگ اڈاک الاؤنسز ہے وہ کس کھاتے میں ڈالے گئے ہیں، وہ کیوں ایک ایسے طریقے سے ہٹائے گئے ہیں کہ جو جس کی مثال کہیں پہ ملتی نہیں ہے، کہ جو ہم کہہ سکیں کہ ہاں ادھر بھی ایسا ہوا تھا۔ آپ نے خود بھی جو ایک اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جو مثال دیا جا رہا ہے وہ ہے 2016 کا، اس میں بھی ایک پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے کہ اتنے پرسنٹ ان کے بیسک پے میں ضم ہوئے ہیں، اور جو ان کے باقی کے ہیں، مطلب کہ جو ان مرج ہے، جس طرح سے 2017 18 19 کا اب بھی ان کو مل رہا ہے بی پی ایس والوں کو، اور ہمارے یہاں سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم انکریمنٹ کی بھی بات کریں تو یہ جو SG4 اور OG1 کے درمیان انکریمنٹ کا جو فرق تھا تقریباً 300% کا، تو وہ بھی جا کے اب جا لگا ہے 500% تک وہ پہنچ گیا ہے۔ تو کس طرح سے ہم ان کو ایک مناسب ڈاکومنٹ کہہ سکتے ہیں، یا پھر اچھا ڈاکومنٹ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا جی، یہ تو تھی ایسے کہ جنرل سیکرٹری حبیب احمد صاحب کی ویڈیو کے اہم نکات۔ بات یہ ہے کہ جس ڈاکومنٹ کو حبیب احمد صاحب اب اپنی تنظیم کی کامیابی سمجھتے ہیں، تو اس سے فیکلٹی کے وہ لوگ بھی خبر تھے جنہوں نے ایسے کی بنیاد ڈالی تھی، اور جو اب بھی فیکلٹی کی ایک توانا آواز ہے، وہ لوگ بھی اس چیز سے بے خبر تھے، جن کو اب کامیابی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ان سے ہماری بات چیت ہوئی بھی تھی، اور وہ بھی ایسا ہی سمجھ رہے تھے جیسا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری تمام اڑاک تو بیسک میں ضم ہوئی ہے، اور ہماری 5 سے لے کے 15,000 تک گراس پے میں اضافہ ہو، وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ بلکہ ان میں سے ایک سے تو ہماری بات بھی ہوئی تھی، بہت ساروں سے بات ہوئی تھی، لیکن ایک نے ہمیں یہ تک کہا تھا کہ ایسا ہی ہے جیسا میں بتا رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں احتجاج میں پہلے ہوں گا آپ لوگوں سے، کہ یہ صاحب کے ساتھ کیوں اس طرح سے ناانصافی کی گئی ہے۔ تو یہاں تک بات ہے کہ ایسے کے فیکلٹی کے وہ لوگ جو جنہوں نے ایسے کو کھڑا کیا تھا، جن کی بنیادیں انہوں نے رکھی تھی، وہ بھی اس چیز سے بے خبر تھے، جن کو ابھی جن ڈاکومنٹ کا ابھی کریڈٹ لیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ہماری ان تمام باتوں کا مقصد ایسے کو یا پھر حبیب احمد صاحب کی تذلیل کرنا یا ان کو نیچا دکھانا ہرگز ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بات سمجھانا ہے کہ جو سینڈیکیٹ میں جو ریویژن منظور ہوئی ہے، اس سے ٹاپ گریڈ امپلائیز قطعی طور پر خوش نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی محترم ریکٹر صاحب کے ساتھ، اور سر کو ہم نے اسٹاف گریڈ امپلائیز کے اعتراضات سے آگاہ کیا تھا۔ محترم ریکٹر صاحب نے ہماری باتیں تسلی سے سنی اور سمجھی بھی۔ پھر اس کے بعد محترم ریکٹر صاحب نے ہمیں آرڈر دیا کہ یہ اعتراضات ریٹن صورت میں مجھ تک پہنچاؤ، اور فرمایا کہ یہ صاحب کے یہ اعتراضات حل کرنے کی ہم انشاءاللہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے محترم ریکٹر صاحب سے یہ بھی عرض کیا کہ سر ہمارے یہ اعتراضات سینٹ کی میٹنگ سے پہلے پہلے ہی حل کروائے جائیں، تاکہ آپ کو مزید انتظار نہ کرنا پڑے، جس کا محترم ریکٹر صاحب نے ایک مثبت جواب ہمیں دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے محترم ریکٹر صاحب کے آفس میں اپنے جو اعتراضات تھے اسٹاف گریڈ امپلائیز کے، وہ ریٹن صورت میں ایک فائل کی شکل میں پہنچائی ہیں، اور ہمارے دو ہی اس میں مطالبے تھے کہ جتنے بھی اڈاک بیسک پے میں مرج ہوئے ہیں وہ اچھی بات ہے، لیکن جو ان مرج ہے ان کو بھی ریمیننگ اڈاک الاؤنس کی مد میں یا کوئی بھی اڈاک الاؤنس اس میں ان کو نام دیا جائے،
لیکن اس کو گراس پے میں ایڈ کیا جائے. اگر کسی کے 4,000 ہے، کسی کے 5,000 ہے، کسی کے 6,000 ہے، جتنی جن کی سروس زیادہ ہے اتنی ہی ان کے ڈھاک الاؤنسز انمرجڈ زیادہ ہے، تو وہ ان کو گراس پے میں ایڈ کیا جائے. ہمارا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ جو ڈاکومنٹ منظور ہوا ہے ہم اس سے خوش ہیں، لیکن ساتھ میں جو انمرجڈ ہمارے ڈھاک الاؤنسز ہے وہ گراس پے میں ایڈ کیے جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کچھ زیادہ چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنے حق کی وہی چیزیں مانگ رہے ہیں جو دوسروں کو بھی میسر ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ چیزیں میسر ہو، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ 10 سال 20 سال 15 سال 8 سال گزار کے جو ہمارے چیزیں بنی تھی اس میں ایک دم سے توڑے سے چیزیں نکال کے ایک سائڈ پہ کر دی جائے بیسک ممبر کے لیے، اور دوسروں کو ایک دم سے ختم کیا جائے. تو ہمارا دوسرا مطالبہ یہی تھا کہ جس طرح سے حکومت پاکستان نے کافی سرکاری اداروں میں 2015 تک اڈاک الاؤنسز بیسک پے میں مرج کیے تھے، تو کامسیٹس میں بھی اسٹاف گریڈ امپلائیز کے 2015 تک کے اڈاک الاؤنسز بیسک پے میں مرج کیے جائیں، اور باقی جو اڈاک الاؤنسز ہے 2015 کے بعد والے تو وہ ایز اٹ از ہمیں گراس پے میں اسی طرح سے دیے جائیں جس طرح سے پہلے ہی دیے جا رہے تھے. اب ایسے اور خصوصاً ان کے جو جنرل سیکرٹری ہے اسلام آباد کیمپس کے حبیب احمد صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹاف گریڈ امپلائیز کی طرف سے محترم ریکٹر صاحب اور ہائر اپس جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں یا ہوئی ہیں، ان سے ہماری طرف اپنی طرف سے بھی درخواست کریں. ہم نے تو درخواست اپنی دی ہوئی ہے، آپ اپنی طرف سے بھی درخواست کریں کہ اسٹاف گریڈ امپلائیز کے ان دو مطالبات میں سے ایک مطالبہ ضرور منظور کیا جائے، اور اس طریقے سے ہی منظور کیا جائے جس طرح سے اسٹاف گریڈ امپلائیز چاہتے ہیں. آپ اپنی طرف سے جس طرح سے آپ نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ کس طرح سے سفارشات کچھ اور تھی ایف اینڈ پی سی میں، لیکن ان کو تبدیل کر کے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ان کو پھر تبدیل کر دیا گیا تھا. تو آپ سے بھی ہماری گزارش ہے مطلب کہ ایسے سے صرف آپ کی ذات سے نہیں بلکہ جو فیکلٹی نے آپ کے اوپر ذمہواریاں ڈالی ہیں، تو ہماری بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان دو مطالبات میں سے ایک ہمارا مطالبہ منظور کرائیں. ساتھ میں اگر آپ یہ بھی ہماری طرف سے ایک مطالبہ کر دیں کہ ہر کیڈر کے مطابق اسٹاف گریڈ امپلائیز کے ہر کیڈر کے مطابق ان کو انکریمنٹ دیا جائے بی پی ایس کے جس بھی اسکیل کے وہ ایکویلنٹ آتے ہیں، تو اس کے مطابق ان کے برابر ہمیں انکریمنٹ بھی دیا جائے تو یہ بھی ایک مناسب رہے گا. کام سیٹ سے تعلق رکھنے والے ہر ایک بندے کو یہ بات بخوبی پتہ ہے اور اس چیز سے آگاہ ہیں کہ جب بھی فیکلٹی ممبرز کسی بھی سلسلے میں جو حقوق کی بات ہے اس میں نکلے ہیں تو اسٹاف گریڈ امپلائیز ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب فیکلٹی نے عدالتوں میں جانے کا فیصلہ کیا تو اسٹاف بھی ان کے شانہ بشانہ ہی تھا. تو اب ہماری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں کانسرٹس میں تو اس میں آپ لوگ اسٹاف کو نظر انداز نہ کریں، کم از کم نظر انداز نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹاف کے جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ اب بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ان کے جو 10 سال، کسی کے 8 سال، کسی کے 15 سال، کسی کے 20 سال کی جو محنت ہے ان کو ضائع نہ ہونے دے، اور آپ کے جتنے بھی اثر رسوخ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کام سیٹ کے جو اسٹاف گریڈ ملازمین ہیں ان کے پچھلے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان کا ازالہ کریں. اور ہماری آپ سے یہی درخواست رہے گی کہ آئندہ جتنے بھی سارے اگر فیصلے جب ہوں گے اس چیز کو تو ایک درست کریں، اور آئندہ جو بھی فیصلے ہوں گے تو اس میں اسٹاف گریڈ امپلائیز کے جو ریپرزنٹیٹیو ہوں گے جو ان کے، کیونکہ ابھی ہمارے انتخابات نہیں ہوئے اور جب بھی بدقسمتی سے ہم نے انتخابات کا نام لیا ہے تو وبا کی صورت میں جو چیز مسلط ہے تو ان کی ایک اور لہر آئی ہے. تو آپ سب لوگوں سے درخواست چاہیے کہ جو بھی فیصلے اس طرح سے جب آپ لوگ لیتے ہیں
تو اس میں اسٹاف گریڈ امپلائیز کے ریپریزنٹیٹیو کو کم از کم اعتماد ملے۔ اس چیز میں ہم بالکل اعتماد میں نہیں تھے، اور ہم نے یہ چیز اب اعلیٰ دفتروں تک پہنچائی ہے، اور آپ سے ہماری درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ایف این پی سی کے فیصلوں کو اس میں اثر ڈالا تھا، تو آپ اس فیصلے پہ بھی اثر انداز ہو اور صرف اسٹاف گریڈ امپلائیز کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے، کیونکہ ان کے 10 سال 8 سال 12 سال 15 سال 20 سال کی محنت ضائع نہ ہو۔ السلام علیکم۔